اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان میں بہترین دعاؤں میں سے جس ایک دعا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے دعا افتتاح، اور دعا کے اس فراز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کریمانہ حکومت ہوگی تو اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، کیونکہ یہ خصوصیات ہم نے ہر شب دہرانی بھی ہے اور ان خصوصیات کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان خصوصیات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے تاکہ لوگوں کو خود امام کی حکومت کی بھی معرفت ہو سکے۔ وہ دعا کے جملات انہی معرفت کے لیے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ وہ کیسی کریمانہ حکومت ہوگی، اس کی کیا خاص خصوصیت ہوگی، یا وہ کس طرح کی خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئی، تعز بہ الاسلام و اہلہ وتذل بہ النفاق و اہلہ۔ ایگزامین امام کی دور حکومت میں اسلام اور اہل اسلام کو خدا عزت عطا کرے گا اور نفاق اور اہل نفاق کو خدا ذلیل کرے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ایک اہم مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک حکومت اسلامی ہو، اگر ایک کریمانہ حکومت ہو، اگر ایک قدر و قیمت والی حکومت ہو، ایسی حکومت ہو جس میں مسلمانوں کو اور مؤمنوں کو محترم سمجھا جائے اور ان کی عزت دی جائے، تو ایک گروہ منافق خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اعلان کر دیں کہ آج سے مسلمانوں کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو محترم سمجھا جائے گا، مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مسلمانوں کے لیے علم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو یقین کریں کچھ ایسے افراد جو نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں، صرف لالچ میں آ کر مقام کے لیے، دولت کے لیے اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں اور مومنین کے قریب ہوں تو انہیں خود بھی اپنے لالچ کا احساس نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی اسلام اور مسلمان کی بات ہوگی، منافقین ضرور ہوں گے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے، ہم اس بات کی تردید نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین موجود تھے، خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اور ان دو ہستیوں نے منافقین کے ساتھ بہت مداوا کیا، حالانکہ انہی منافقین نے بہت ضربیں لگائیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح نبی کے زمانے میں منافق تھے، میرے دور میں بھی میرے اپنوں میں کچھ منافق ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں سارے منافقین رسوا نہ ہوئے؟ حالانکہ تاریخ اسلام میں ان منافقوں نے بہت مصیبتیں ایجاد کی، تو کیوں ان کا سدباب نہ ہو سکا؟ کیونکہ یہ کام بھی میرے مولا، میرے آقا مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دور حکومت میں ہونا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امام مسلمانوں کو عزت دیتے ہیں، وَتُذِلُّ بِهِ النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اور جو نفاق ہے اور جو اہل نفاق ہیں، یعنی جو منافق ہیں، امام کے دور حکومت میں ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی۔ کتنا خوبصورت دور ہوگا کہ جب مومن عزت پائے گا۔ ایگزامین کتنا خوبصورت دور ہوگا جس میں اسلام اور مسلمان عزیز ہوں گے، اور مسلمان پتہ ہے کیوں عزیز ہوں گے؟ اس لیے کہ منافق سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، مسلمان اگر ذمہ دار ہو جائے، مسلمان عہدیدار ہونے کے باوجود اگر خادم بن جائے، مسلمان اگر بابصیرت و بینا ہو جائے، تو یقین کریں
ان کی صفوں میں کہیں بھی منافقین کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر ایک مسلمان حکومت قائم ہو اور اس کو چلانے والے تشریفات کے قائل نہ ہوں بلکہ سادہ زیستی پر یقین رکھیں، تو منافق کس چیز کے لالچ میں مسلمانوں کے صفوں میں گھسے گا؟ جب اسے نظر آئے گا کہ جو حکومت کے عہدیداران ہیں وہ اپنی قابلیت کی بنا پر حکومت کر رہے ہیں اور حکومت میں آ کر زیادہ ذمہ دار ہو گئے، زیادہ خدمت گزار ہو گئے اور ان کی معاشی حالت میں فرق بھی نہیں پڑا، تو وہ کس بات کا لالچ کرے گا؟ لہذا اسلام کو عزیز کرنے کے لیے اور منافقین کے قلع قمع کے لیے امام کے دور حکومت میں جو بھی امام کے ساتھ شریک ہوگا، جو بھی امام کے دور حکومت میں ذمہ دار ہوگا، وہ لالچ سے مبرہ ہوگا، وہ طمع سے دور ہوگا، وہ بابصیرت ہوگا، وہ سادہ زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اور خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکومت میں حکومت تھامنے والوں پر سختی کریں گے۔ امام اپنے ان دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت گیر ہوں گے، لیکن امام کے چاہنے والے، امام پر قربان ہونے والے امام کی سختیوں کے باوجود فوق العادہ اطاعت گزار ہوں گے۔ اور یہ ایک عجب تعبیر ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام کے چاہنے والے امام کے سامنے اس طرح ہوں گے جس طرح کوئی کنیز یا کوئی غلام اپنے مالک کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہے۔ کیوں؟ ایزان من، اس لیے کہ امام کی حکومت میں غنیمت اور تحائف نہیں ہے، بلکہ امام کی حکومت میں بصیرت و ذمہ داری اور صرف روز قیامت کی جزا پر یقین ہے۔ لہذا منافق ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ساتھ دینے والے منافقین کی پہچان کر لیں گے۔ اچھا، یہ منافق ہوتا کون ہے؟ وہ جو دو رویے اختیار کرے، اور ایک رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علم رکھنے والے میں منافق کی زبان سے اپنی امت کے لیے خوف زدہ۔ کیوں؟ پیغمبر نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی علیم اللسان منافق ہے، کوئی جاننے والا منافق ہے، کوئی صاحب علم منافق ہے، تو رسول فرماتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ یہ بات تو صحیح کرتا ہے لیکن جس ماحول میں بات کرتا ہے اس ماحول کا ادراک نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتی ہوں۔ امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ آئے اور جبکہ جنگ کے لیے حالات تیار ہو چکے تھے، آ کر کہا یا علی، جنگ سے نقصان ہوتا ہے، یقیناً جنگ سے نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنگ سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن ایزان من حالات کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن حالات میں کس مقصد کی خاطر جنگ ہو رہی ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ، بہت سارے سادہ لوگ مسلمان انہی منافقین کی زبان کا ساتھ دینے لگ پڑتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اور میں نے امام کے دور حکومت کی تمنا کرنی ہے اور امام کے دور حکومت میں اگر کوئی ہم نے ذمہ داری کو لینا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں صاحب بصیرت ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کو سادہ بنانا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے طمع اور لالچ کو نکال کر صرف رضائے پروردگار پر نظر رکھنی پڑے گی۔ اور یقین کریں، آخری جملہ، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایسی اسلامی حکومت کے لیے، ایسی اسلامی نظام کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ جس میں جو مخلص ہے وہ عزت پائے گا اور جو منافق ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں امام کا ایسا دور بہت جلد دیکھنا نصیب فرما، پروردگار وہ دور دیکھنا نصیب فرما جب عالم اسلام کے مسلمان کسی کے تابع نہ ہوں، بلکہ اگر تابع ہوں تو یا خدا کے تابع ہوں یا خدا کے ولی کے تابع ہوں۔ خدایا وہ وقت دکھا جب پوری کائنات میں اسلام کا بول خدایا وہ وقت دکھا جب ہر طرف اس پروردگار کے دین کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں،
اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب مہدی صاحب الزمان ظہور کرے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے اپنی شبوں میں اپنے امام کے لیے دعا کریں اور خدا سے دعا کریں، خدا اسی امام کے صدقے میں ہمیں اپنے وجود میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں امام کی حکومت کے لیے حصہ ڈالنے والوں میں شمار فرما، اور پروردگار اسی امام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب، ہمارے بیماروں کو شفا، ہمارے بچوں کو نیکی کے راستے کی طرف گامزن، اور پروردگار اسی امام کے صدقے میں ہم سب کو دین کی خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور اسی امام کے صدقے میں عاقبت بخیری کے ساتھ، علماء حق کی سربلندی کے ساتھ، عالم اسلام کے غلبے کے ساتھ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔